آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے کی 16 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ایک الیکشن چیف منسٹر کا انعقاد کیا گیا، اور اس دوران کیسے ایک انوکھے لاڈلے نے پنجاب پولیس کو، بیوروکریسی کو اپنی گنڈا فورس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جس طرح وہاں پہ دھاوا بولا ہے، اس میں جو شدید زخمی ہوئی اس گنڈا گردی کے نتیجے میں یہ آسیہ بی بی جو ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کی، میں آج ان کی عیادت کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا، اور الحمدللہ پہلے وہ کوما میں تھیں، کافی 10-12 دن کوما میں رہی یہاں ملٹری ہاسپٹل میں، اور اب وہ شکر ہے کہ وہ کم از کم کچھ پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، لیکن ابھی محل وہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے صحتیاب کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ جب اس نہتی لڑکی کو پنجاب کے اسمبلی کے فلور کے اوپر پنجاب ایک انوکھے لاڈلے کے گنڈے جب جو ہے اس پہ تشدد کر رہے تھے، تو وہ غیرت مند جمع مرد پارلیمنٹیرین جو اس فلور پہ موجود تھے، انہوں نے اس نہتی لڑکی کو بچانے کی کوشش تک نہیں کی۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے جاری جو ایک سسنین مافیا کے خلاف جو دھمبڑ دوست وہ کر رہے ہیں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر، اس کے خلاف اگر میں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اپنے آئینی اور قانونی جو اختیارات اور ذمہ داریاں ہیں اس میں رہتے ہوئے میں ابھی تک کر رہا ہوں۔ جب تک میں گورنر ہوں، جس دن میں گورنر نہیں رہوں گا اس دن شاید میرے بہت سارے جو مجھے اس وقت ابھی لمیٹیشنز ہیں وہ نہ رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں عوام کے ساتھ آخری دم تک اس سسلین مافیا کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اور میں قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی جو ہے پاکستان کی، اس نے ایک نہیں 2 مرتبہ اس کا جو اعلامیہ ہے بڑا واضح ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بیرونی سازش کی زد میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مرکز میں ایک جمہوری حکومت کو کیسے اس کو ہٹایا گیا۔ اسی طریقے سے وہی واردات انہوں نے پنجاب میں کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہاں پہ ہم ابھی تک 1 مہینہ ہو گئے، ہم اس سسلین مافیا اور اس سازش کے اندر یہ جو سہولت کار ہیں، یہ جو کردار ہیں اس بیرونی سازش کے، جو اب مرکز کے بعد پنجاب پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس ایسے موقع کے اوپر باقی صوبوں والوں کو بھی جو ہے متمنا کرنا چاہتا ہوں، وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ حمزہ ماڈل جو ہے چیف منسٹر آفس پہ قبضہ کرنے کا، یہ باقی صوبوں کے اوپر بھی ایسے ہی لاگو ہوگا، وہاں کے چیف منسٹرز بھی ایسے ہی جو ہے بدلے جائیں گے۔ تو اس وقت پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل اور کیا رد عمل ہوگا؟ جو کہتے ہیں نا موقع کے اوپر جو لڑائی ہے، اس لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ پھر بعد میں آپ اپنے منہ پہ ضرور مار لیجیے گا، آپ پھر خود شرمندگی کے مارے منہ چھپاتے پھریے گا بے شک۔ لیکن آج موقع ہے کہ پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین کو یہ چیز، میں تو حیران ہوں کہ کس طرح سے خاموشی سے بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر ایک انوکھا لاڈا گنڈا فورس کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، اپنے باپ کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے چیف ایک آئینی اور قانونی وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بھی قابض ہے، اور وزیر اعلیٰ کے آفس پہ اس کے وسائل پہ قابض ہے۔ اور میں بار بار قوم کو یہ کہہ رہا ہوں، جتنے میں نے لیٹرز لکھ دیے ہیں یا جتنے میں نے میڈیا میں بات کی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ سند رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک وقت آیا کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جوڈیشل مرڈر کی انکوائری ہوئی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہم کریں گے۔ آج جو بیرونی سازش اس ملک پہ ہو رہی ہے، اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے، جو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا آپ سب دیکھیں گے کہ جب یہ سارے کردار، یہ میر جعفر، میر صادق جو ہیں، یہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔